السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلق الروح، روح کی تخلیق، عالم الارواح. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی روح کو پہلے پیدا کیا اور پھر جسموں کو پیدا کیا. پھر جیسے جیسے جو جسم بنتا گیا اس میں روح آتی گئی جو جس کا مقدر تھی، سوائے آدم علیہ السلام کے. آدم علیہ السلام کا جسم پہلے بنا اور پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، اور باقی جتنی ارواح ہیں ان کو آدم کی پشت سے نکالا گیا اور دنیا میں آنے سے پہلے انہیں ایک جگہ رکھا جاتا ہے. روح ایسا ٹاپک ہے جس پر انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے اور جس کے بارے میں انسان اپنی تحقیق اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر بہت زیادہ کچھ نہیں جان سکتا. اس لیے اس معاملے میں یعنی یہ علم الغیب سے تعلق رکھتا ہے، یہ معاملہ روح کا معاملہ. اس معاملے میں صرف انہی باتوں پر یقین کرنا چاہیے جو ہمیں قرآن و سنت سے بتا دی گئی ہیں. باقی رہی وہ باتیں جو خواب کے ذریعے سے کہیں سے معلوم ہو تو وہ خواب کی جو حیثیت ہوتی ہے بس وہی ہے. اس بارے میں ہم نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل سورس تو علم کا وحی الہی ہی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس باب کو پڑھیے. یعنی جسم سے متعلق بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا اور باقی ہم نے اپنے تجربے مشاہدے اور حواس کے ذریعے بہت کچھ ایکسپلور کیا، جانا، دیکھا. وہ ٹھیک ہے، اس میں اگرچہ کچھ تھیریز بدلتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی بہت حد تک باتیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یا اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتا ہے یا اپنے علم کی بنا پر، تجربے مشاہدے کی بنا پر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے اس کے علاج کے متعلق یا ویسے ہی اس کی ضروریات سے متعلق، تو ان میں سے بہت سی باتیں درست بھی ہوتی ہیں اور ان میں اس علم میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن روح کے معاملے میں ہم مکمل طور پر محتاج ہیں قرآن و سنت کے، اور اسی کا مطالعہ کر کے اس کو اچھی طرح ہمیں جان لینا چاہیے کہ قرآن و سنت اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ چیپٹر آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ روح سے متعلق قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے، اور پھر ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں تم دیے گئے علم میں سے مگر بہت کم. اوور آل بھی انسان کا علم محدود ہے. آیت الکرسی میں آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، لیکن خاص طور پر روح کا معاملہ جو ہے وہ تو اور بھی زیادہ کم علمی پر مبنی ہے کہ تمہیں اس معاملے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، اس کی اصل حقیقت کو تم نہیں پا سکتے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، من صلصال خشک مٹی سے، کھنکتی مٹی سے. صلصال وہ مٹی ہوتی ہے کہ جس سے کوئی چیز اگر بنائی جائے، یا جیسے گیلی مٹی سے کوئی چیز بنائی جاتی تو پھر سوکھ جاتی تو اس کے بعد وہ بجنے لگتی، بجنے والی مٹی، خشک بجنے والی مٹی سے. من حمئن کیچڑ سے، یعنی مٹی کو جب پانی
سے ملا دیا جاتا ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے. اور وہ کیچڑ جو ہے یا وہ مٹی جو ہے جب بہت دیر تک رکھی رہتی ہے تو مسنون ہو جاتی ہے. مسنون کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے متغیر، یعنی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس میں بو پیدا ہو جاتی، یعنی ایسا گارا جو سڑ جاتا ہے اور اس میں پھر چکناہٹ آتی. اس چکناہٹ سے پھر برتن وغیرہ اور وہ باقی چیزیں بنانا آسانی، اس کا استعمال آسان ہوتا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو درست بنا دوں، یعنی انسانی جسم کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دوں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح سے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا. قعو ہے اصل میں یہ لفظ. وقع یقع کا مطلب ہوتا ہے پڑ جانا، گر جانا. لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے. فرمایا من روحی، لیکن یہ اضافت تکریم کی ہے. تکریم کا مطلب ہوتا ہے عزت دینے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نعوذ باللہ اللہ کے جسم یا روح کا کوئی حصہ ہے. اللہ کی طرف اس کی نسبت انسان کو عزت اور شرف بخشنے کے لیے دی گئی ہے کہ اپنی روح سے، اپنی سے مراد اس کی ملکیت میں ہو سکتی، یعنی جو اس نے بنائی ہے اس میں سے. تو روحیں جو ساری پیدا کر دی گئیں اور پھر خاص طور پر جو عالم الارواح میں اکٹھی ہیں تو وہ بعد میں آئیں. آدم کی روح جو تھی وہ ان سب سے پہلے آئی اور اس کی روح کی طرف یہاں اشارہ ہے. یعنی آدم کے اندر، اس بشر کے اندر جو روح میں ڈالوں اور وہ پورا انسان مکمل ہو جائے، کیونکہ خالی جسم یا ڈھانچے یا مولڈ سے انسان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر روح نہ ہو. روح آنے سے پہلے بھی اور روح جانے کے بعد بھی بس وہ ایک میت ہوتی ہے، ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ انسان نہیں کہلاتا. انسان اس وقت بنتا ہے، اس کی عزت شرف اور کرامت اس وقت ہوتی جب اس کے اندر روح ہوتی ہے. تو جب یہ عزت میں انسان کو بخشوں، اس ڈھانچے کے اندر روح ڈال دوں، تو پھر تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. اللہ تبارک و تعالی هو الذی سوى النفس کما سوى البدن. اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ہے جس نے نفس کو درست بنایا جیسے جسم کو درست بنایا، یعنی ٹھیک ٹھاک بنایا. اور نفس سے مراد یہاں پر روح لی جا رہی ہے. نفس دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے، روح کے معنوں میں بھی اور جسم کے معنوں میں بھی. نفس کا لفظ جو یہ دونوں طرف کامن ہوتا ہے. کبھی نفس سے مراد جسم ہوتا ہے اور کبھی نفس سے مراد روح، اور دونوں کا مجموعہ بھی ہوتا ہے. جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ موت جو ہے یہ صرف روح پر تو نہیں آتی، بلکہ روح تو مرتی ہی نہیں. یہاں پھر نفس سے مراد کیا ہوگا؟ جسم ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی نفس سے مراد روح بھی ہوتی ہے جب بدن کے ساتھ استعمال ہوتی. ٹھیک، یعنی بدن اور نفس دو چیزیں آ گئی نا یہاں آمنے سامنے، تو پھر نفس سے مراد کیا ہوگا؟ روح ہوگی، کیونکہ آگے بدن کا ذکر الگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر نفس کا لفظ الگ ہی کہیں استعمال ہو رہا ہے تو پھر کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ یہاں بدن مراد ہے یا روح مراد ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں روح مراد ہے کیونکہ بدن الگ طور پر، کیونکہ کہا کما سول بدن، جیسا کہ بدن کو درست بنایا ایسا ہی روح کو بھی اس نے ٹھیک ٹھاک درست بنایا. فأخبر انہ سوى البدن بقولہ، تو اس نے خبر دی کہ اس نے درست بنایا جسم انسانی کو اپنے اس قول میں. کیا قول ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، عزت والے رب کے بارے میں تم کس دھوکے کا شکار ہو کہ تم اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہو. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر درست کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا،
فعادلک پھر برابر کیا. عدل کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس قائم کیا. اب دیکھیے کہ ہماری 2 آنکھیں، 2 کان، ناک کے 2 نتنے، جسم کے باقی اعضاء جو 2 ہیں، اور پھر 2 پاؤں پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک توازن ہوتا ہے. فعادلک یعنی تجھے بالکل ہموار بنایا، درست بنایا اور ٹھیک ٹھاک بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک جس بھی صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. رکبہ ترکیب سے ہے. ویسے تو یہ لفظ رکبہ سے، رکبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوار ہونا. تو جب انسان جیسے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو ایک کے اوپر ایک چیز آ جاتی ہے. تو اسی طرح انسانی جسم کے اعضاء کی بھی ترکیب ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر جوڑ فٹ ہو جاتے ہیں. ایک جوڑ جو دوسرے کے اندر جاتا ہے اسی سائز کا ہوتا ہے اور پورا اس میں پھر فٹ آ جاتا ہے. یعنی ہڈیاں اس طرح جڑی ہوئی ہیں انسان کی جوڑوں کے ذریعے. پورا کے بارے میں ساری خبریں قرآن و سنت سے آئیں گی. وَأَخْبَرَ اور اس نے خبر دی، أَنَّهُ سَوَّى النَّفْسَ کہ اس نے نفس کو بھی درست بنایا ہے، بِقَوْلِهِ اپنے اس قول میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم ہے نفس انسانی کی اور جس نے اس کو درست بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس میں الہام کیا اس کی بدی کو اور اس کے تقوی کو، یعنی اس کا اچھا برا اس کے اندر ڈال دیا، یعنی اس کو پہچان کرا دی. اسے الہام کیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھ دے دی اچھا کیا ہے برا کیا ہے، دونوں ہی چیزیں. یعنی ان دونوں چیزوں کی خواہش بھی اس میں رکھ دی اور ان دونوں کی پہچان بھی دے دی اس کو. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس انسانی یا روح انسانی جو ہے وہی دراصل انسان کے اندر تمیز کر سکتی ہے جب وہ ہوتی ہے. جب روح نہیں ہوتی تو آنکھیں تو ہوتی ہیں، کان تو ہوتے ہیں، زبان تو ہوتی ہے، لیکن جسم کام نہیں کرتا. اور خاص طور پر جو عقل اور سینس ہے یہ روح کے ساتھ ہی ہے. فاللہ عز وجل هو الذی خلق النفس وسواها تو اللہ عز وجل ہی ہے جس نے نفس کو پیدا کیا اور اسے درست کیا. فألہمها فجورها وتقواها اور اس نے الہام کیا اس میں اس کا فجور، اس کی بدی، وتقواها اور اس کا تقوی یعنی اس کی نیکی، اس کی نیکی بدی کو اس کے اندر الہام کیا. والانسان اور انسان مجموع الروح والبدن کما قال سبحانہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے، دونوں سے مل کر بنتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے، طین سے. پچھلی آیت جو تھی وہ سورۃ الحجر کی تھی اور یہ آیت سورۃ صاد کی ہے، دونوں میں کافی مماثلت ہے. وہاں سلسال کی بات ہے، یہاں طین کی بات ہے. مختلف سٹیجز ہیں مٹی کے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں اسے درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. روح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها. روح کے جسم کے ساتھ مل جانے سے، اجتماع سے، اکٹھا ہونے سے نفس فاجر یا متقی بنتا ہے، نیک یا بد بنتا ہے. یعنی جب روح جسم کے ساتھ ملتی ہے تو فجور اور تقوی سامنے آتا ہے. وَإِلَّا ورنہ فَالرُّوحُ بِدُونِ الْبَدَنِ لَا فُجُورَ لَهَا روح بغیر بدن کے اس میں کوئی بدی نہیں ہوتی. یعنی روح پیور چیز ہے، اس کے اندر بدی نہیں ہے. جب وہ جسم کے ساتھ ملتی ہے تو پھر دونوں مل کے اچھا برا اس کا سامنے لاتے ہیں. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ بِحَمْلِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَخَابَ مَنْ أَهْلَكَهَا وَحَمَلَهَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ اور یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اس کا تزکیہ کیا. بِحَمْلِهَا اسے
قائل کر کے اللہ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر، یعنی اسے اللہ کی اطاعت پر جما کر. وخاب اور ہلاک ہوا من اہلکہا جس نے اس کو ہلاک کر دیا، نقصان اٹھایا اس نے جس نے اسے ہلاک کر دیا. وحملہا علی معصیت اللہ اور اس کو اللہ کی نافرمانی پر اکسایا یا اللہ کی نافرمانی پر اٹھایا، یعنی اللہ کی نافرمانی جس نے کی. والعبد انما یزکی نفسہ بعد تزکیۃ اللہ لہا بتوفیقہ واعانتہ ویدسیہا بعد تزکیۃ اللہ لہا بخذلانہ والتخلیۃ بینہ وبین نفسہ حینما اعرض عن ربہ. والعبد اور بندہ انسان، انما بے شک، یزکی پاک کرتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، بعد تزکیۃ اللہ لہا بعد اللہ کے تزکیہ کرنے کے اس کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو پاک کرنا چاہتا ہے یا پاک کرتا ہے تو انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے، بتوفیقہ واعانتہ اس کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ. ویدسیہا بعد تزکیۃ اللہ لہا اور اسے بگاڑتا ہے یا اسے چھپاتا ہے، یعنی تزکیہ کا اپوزٹ ہے تدسیہ، یعنی اس کو دبا دیتا ہے. بعد تدسیۃ اللہ اللہ کے چھپانے کے بعد، لہا اس کو، بخذلان ہی کیسے، اس کو چھوڑ کر. خذلان ہوتا ہے کسی کی مدد چھوڑ دینا، یعنی کسی کو سپورٹ نہ دینا، مدد نہ دینا. والتخلیۃ اور اس کے چھوڑنے سے، بینہ و بین نفسہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان. حینما اعرض عن ربہ جب وہ انسان منہ موڑتا ہے اپنے رب سے، یعنی جب کوئی انسان اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ اپنا تزکیہ کر سکے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ کب چھوڑتا ہے؟ جب بندہ اللہ سے منہ موڑتا ہے. تو جب انسان اللہ سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ کی توفیق اور مدد سے باہر نکل جاتا ہے. ایسی صورت میں پھر اس سے تزکیہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، وہ اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا، لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک نہ کہو بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو اگر انسان اپنی تربیت کر رہا ہے، جیسے کل بہت بات ہوئی تھی نا سیلف کنٹرول کی، یہ بھی اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. اپنے خیالات کو انسان غلط خیالات سے، شرک سے یا بدگمانی سے یا بری خواہشات سے پاک کرتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. ہم اللہ سے مانگتے نا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. توفیق کیسے ملتی ہے، کب ملتی ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، اسے اپنی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اسے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان عیبوں سے پاک ہو جائے جو اسے اللہ کی نگاہ میں اور بندوں کی نگاہ میں معیوب بنا رہے ہیں یا ناپسندیدہ بنا رہے ہیں. اور جو انسان اپنی غلطی پہ اڑ جائے اور اپنی غلطی پہ راضی ہو اور اپنی اکڑ پہ خوش ہو اور اسے اس چیز کی ضرورت ہی نہ ہو کہ مجھے ہدایت چاہیے یا تزکیہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے بھٹکنے کے لیے اور اس کے دل کا اطمینان چھین لیتا ہے. پھر ایسے شخص کو توفیق نہیں ملتی. واللہ عز وجل حیّ الانسان لقبول الکمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو تیار کیا ہے کمال قبول کرنے کے لیے، پرفیکشن کی ایکسپٹنس کے لیے. بما آتاہ اللہ من الاہلیت والاستعداد، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو عطا کی اہلیت اور استعداد، یعنی ابیلٹی. التی جعلہا کاملۃ فیہ، وہ اہلیت اور استعداد یا پوٹینشل
جس کو رکھا اس نے چھپا کے، فی ہی اس کے اندر، کون النار فی الزنادی، جیسے آگ ہوتی ہے بندوق کی نالی میں، یعنی گن ٹریگر کے اندر جیسے گولی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اس کو ٹریگر سے دبایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تب وہ باہر نکل کے نظر آتی ہے اور پھر جہاں پڑتی ہے وہاں حشر نشر کر دیتی ہے. ایسے ہی صلاحیتیں انسانوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب انسانوں کو اچھا ماحول ملتا ہے، اچھی تربیت ملتی ہے، اچھے ماں باپ ملتے ہیں، اچھے استاد ملتے ہیں، اچھے دوست ملتے ہیں، کام کرنے کا موافق ماحول ملتا ہے، اور پھر زندگی میں کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں، تو انسان کے اندر کی چھپی ہوئی وہ صلاحیت باہر آ جاتی اور وہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتی. آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں کہ ایک بڑی مخلوق ان سے یا فائدہ اٹھاتی یا نقصان اٹھاتی. اگر وہ طاقت اور صلاحیت صحیح رخ پہ چل جائے تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کیسی کیسی کتابیں لکھ جاتے ہیں. جب میں بہت زیادہ لائبریری میں ہی سارا دن بیٹھا کرتی تھی تو اس لحاظ سے بڑی حیران اور میری عقل گم ہی رہتی تھی کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی. اور کتابیں بھی ایسی نہیں کہ ادھر سے نقل ماری ادھر سے ماری، کتابیں بھی ایسی علم اور حکمت پر مبنی. خاص طور پر آپ امام ابن القیم کی کتابیں دیکھیں، ان کی ایک چھوٹی سی کوٹیشن بھی، کوئی جملہ بھی آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کی روح کے تار ہل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ واہ، یہ بات تو میرے دل میں، یہ کیا بات کہی ہے انہوں نے. یعنی سرشار ہو جاتی ہے آپ کی روح، جیسے بہت زبردست ٹونک آپ کو مل گیا. کہیں کی زبان مشکل ہے ان کی، لیکن جس دوائی شافی آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھی ہوگی انہوں نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے انالیسس کیا انہوں نے کہ کیا چیز انسان کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے اور پھر شفا کس میں ہے. اسی طرح ان کی باقی کتابیں، روح پر بھی ان کی کتاب ہے ایک. خیر، اس طرح امام ابن تیمیہ ہے، اسی طرح اور بہت سے. امام بخاری آپ دیکھیے کیسے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا. یعنی سیرت میں نے پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے، لیکن مبعث النبی کو جیسے میں اس چیپٹر کو انجوائے کر رہی ہوں، وہ ایک اور ہی طرح کہ عموماً ہم جب بعثت نبی کا باب کسی کتاب میں پڑھتے ہیں نا تو بس وہ پیراگراف کی شکل میں بس وہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ظلم و ستم ہونے لگا. 2-4 صحابہ کے واقعات لکھے ہوتے ہیں، حضرت بلال کے ساتھ یہ ہوا، حضرت عمار کے ساتھ، حضرت خباب کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، حضرت سمیہ کے ساتھ، بس یہ موٹی موٹی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن اسلام لانے کے قصے یا واقعات وہ ہمیں نہیں پتا ہوتے کہ پھر جو پازیٹیو سائڈ جو وہ کم نظر آتی ہے، وہاں صرف تکلیفیں اور وہ جو ایک پریشان کن حصہ ہے اس کا وہ زیادہ نظر آتا ہے. تاریخ میں ہے ضرور بڑی اہمیت ہے اس کی اور ہمارے لیے بڑے سبق ہیں اس میں، لیکن کیسے کیسے لوگ اسلام بھی تو لاتے گئے، اور ان کے اسلام لانے سے اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن ان کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت کیسے ملی. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ پوٹینشل چھپا ہوا تھا نا اندر، کہیں یہ گولی چھپی ہوئی تھی، اور پھر جب وہ باہر آئی تو آپ دیکھیے کہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف علاقوں پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں. قیصر و کسریٰ کے مینار گر گئے ہیں اور کہاں کہاں تک مسلمان پہنچ گئے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کس چیز نے ان کو یہ عمر بنا دیا؟ اگر اسلام نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ ہوتی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہ ہوتی، اور اللہ کی توفیق سے ایسا سیلف ڈسپلن اور اپنے اوپر اور اپنے اولاد پہ اور اپنے آس پاس پہ عدل و انصاف اس طرح قائم کرنے کی یہ صلاحیت نہ ہوتی، تو کیا یہ سب کچھ وہ کر پاتے؟ نہ کر پاتے. وہ تو وہیں اونٹ چرا کے ختم ہو جاتے، چند شعر یاد کر لیتے، کچھ اونٹوں کے نسب نامے یاد ہو جاتے، اور دیٹس اٹ. آگے تو نہ بڑھتے، دنیا کو یہ فائدہ تو نہ پہنچتا. آج آپ دیکھیں صرف مسلمز نہیں، نان مسلمز بھی ان کی لائف کا اتنے گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور بہت کچھ ان سے سیکھا گیا ہے. ہر طرح کے لوگ ان کی وزڈم سے اور ان کے عدل و انصاف سے بہت کچھ پا رہے ہیں. تو اسی طرح باقی صحابہ کو بھی آپ دیکھیں، یہی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر اہلیت اور استعداد ہوتی ہے، بڑی بڑی ذہانت چھپی بھی ہوتی ہے، اس گولی کی طرح جو ایک ٹریگر کی انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنا کام کرے. تو کسی بھی انسان کو کمتر نہ جانے، معلوم نہیں اس کے اندر کیا جوہر چھپا ہوا ہے. وہ کان کھودیں گے تو اندر سے وہ ہیرا نکلے گا نا. ہم وہ محنت نہیں کرنا چاہتے انسانوں پر. جی اب آپ لوگوں کی باری ہے.
I was listening TED show. There was a mom, she was saying like, sometime I feel like I'm invisible. I'm saying to my kids, they don't listen, right? I say to my husband and he He's doesn't talking to appreciate someone else. my things. So she realized, one of her friends, she gave her a book, and the name of the most of the good deeds done, either it was in architecture or something, they wrote some book, the name of the authors were unknown. So she was کیتھیڈرل جو بنایا تھا نا. جی yeah, so she was really reflecting on it, like we should not think about the people should appreciate us. We are doing it only for God. We should ask, we should not expect any kind of good reward from people. We are doing it to just please your God. بالکل. اس میں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کتاب جو اس کی دوست انگلینڈ سے لائی تھی، یعنی کہ یورپ میں جو کیتھیڈرلز ہیں ان کی تھوڑی آرکیٹیکچر کی اور بلڈنگ کی ہسٹری تھی. تو ایک بہت بڑا کیتھیڈرل جس کا نام اس نے بتایا مجھے یاد نہیں، اس میں کہتی ہے کہ اس کو بنانے والے کا وہ کتاب کے آس پاس آگے پیچھے ہر جگہ دیکھتی رہی کہ بنانے والے کون تھے. بنانے والے کا کوئی نام نہیں، بلڈر کا نام نہیں، آرکیٹیکٹ کا نام نہیں، مزدوروں کا نام نہیں، سب انویزیبل ہیں لیکن بلڈنگ موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ کچھ کیتھیڈرلز ایسے بنائے گئے، اور بنائے تو نظارہ اللہ کی محبت میں، ان کا عقیدہ جو بھی ہے، لیکن ایک اپنے دین سے یا اپنے مشن سے جو محبت ہے، کہ اس کی تعمیر میں 100 سال لگے ہیں. 100 years تک وہ بلڈنگ بنتی رہی. کئی جنریشنز نے آ کے اس کو بنایا. بنانے والے کہاں گئے؟ انویزیبل، لیکن عمارتیں کھڑی ہیں. تو اسی طرح مدر کا جو خاص طور پر رول ہوتا ہے نا، ایک عورت کا رول، یا بعض اوقات ایک استاد کا جو رول ہوتا ہے، وہ انویزیبل ہوتا ہے. بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم پر کیسے کیسی محنت کی، کس طرح ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ہمارے خیال میں اور ہماری خیر اور بھلائی میں نہ صرف یہ کہ کوشش کی بلکہ دعائیں مانگی. یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی دعائیں ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے مانگی ہیں شاید کسی اور نے نہ مانگی، اور یہ حقیقت ہے. اسی لیے ان کا حق بہت بڑا ہوتا ہے ہم پر. لیکن جب بچے کچھ بن جاتے ہیں تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ عموماً کیا ہوتا ہے، والدین بناتے ہیں، اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں جس بھی کام کے لیے، دین ہو دنیا ہو کچھ بھی. اس کے بعد وہ یا تو دنیا میں کمزور پڑ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ فوت ہو جاتے ہیں. زندہ بھی ہوں تو ان کے بچے اپنے بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہم سب بھی یہی کر رہے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیے، آپ درمیان میں آپ کے بچے بھی اور آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کس میں مشغول ہیں؟ آپ کی توجہ کا مرکز کون ہے؟ آپ کے لیے خوشی کا باعث کون ہے؟ والدین تو لائبلٹی ہے نا، ایک ذمہ داری ہے. جو ہمیں دینے والے ہیں وہ ہمارے پہ ایک بوجھ ہے. کتنی عجیب چیز ہے نا. اور جو بچے ہیں وہ ہم سے بھاگتے اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات قدر بھی نہیں ہوتی، وہ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو یاد کریں. جو روحیں ہوتی ہیں نا، عالم برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں. ابھی آگے یہ بہت انٹرسٹنگ چیپٹر، آگے تک میں نے تھوڑا دیکھا ہے اس کو، عجیب و غریب عقدے کھلتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو پیچھے سے جاتا ہے، پھر وہاں ملاقات ہوتی ہے، وہ پیچھے والوں کے حالات پوچھتے ہیں، جو نیک روحیں ہوتی ہیں خاص طور پر ایک دوسرے سے. بعض اوقات مردہ جو انسان ہوتے ہیں ان کی روحیں تو آپس میں ملتی ہیں، لیکن بعض اوقات زندہ اور مردہ کی روحیں بھی ملتی ہیں عالم خواب میں. جب ہماری روح جسم سے ایک نکل کے جاتی ہے نا، جہاں وہ روحیں ہوتی ہیں جو مر چکی ہیں، تو ان سے باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے. بعض اوقات پیغام ملتے ہیں، بعض اوقات ان پیغامات کے مطابق جب چیزوں کو دیکھا گیا تو ویسے پائی گئی. میں کسی اسکالر کو سن رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک دوست نے دیکھا خواب میں، تو اس نے دیکھا جو فوت ہو چکا ہے نا، زندہ نے خواب میں مردہ کو دیکھا، تو اس کے یہاں نشان تھا ایک سیاست. تو اس نے کہا یہ کالا سا نشان کیوں؟ یا تو وہ 10 دینار جو فلاں کے میں نے لیے تھے اور واپس کرنے تھے وہ واپس نہیں ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ تم ان کو لوٹا دو. کہا کہاں ہے؟ کہا وہ فلاں جگہ پر، وہ اینٹوں کے نیچے یا کسی پتھر کے نیچے رکھے ہوئے. تو بہرحال جب صبح اٹھا تو بہت عجیب سی بات تھی، جا کے دیکھا تو واقعی وہاں سے نکلے ویسے ہی جو اس نے ڈسکرائب کیا تھا. تو وہ جس کے تھے ان کو واپس لوٹا دیا گیا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی روح ہم سے خوش ہوتی، جیسے ہمارے والدین ہی ہیں،
اگر مرنے کے بعد ہم ان کو خواب میں دیکھتے ہیں, وہ دیکھ کے ہمیں مسکراتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہم سے, ہمارے اعمال سے خوش ہیں. اور اگر ان کو ہم پریشان دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ہی کسی بات پر یا اپنے کسی عمل کی بنا پر پریشان ہے. تو اسی لیے پھر کہا جاتا ہے نا کہ جب کسی کو آپ دیکھیں تو اس کے لیے صدقہ کریں. بعض اوقات کبھی ان کو خوش بھی دیکھتے ہیں اور کبھی پریشان بھی دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ خوش ہوتے ہیں جب ان کو کوئی خوشی کی خبریں ملتی ہیں. یہ خبریں ان کو مختلف مرنے والوں کے تھرو بھی ملتی ہیں, اور اللہ عالم کوئی اور ذریعہ بھی ہوگا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بنا پر جو ان کے لیے کوئی صدقہ کیا جاتا ہے, یہ دعا کی جاتی ہے, وہ اپنے آس پاس والی روحوں کے بیچ میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے ان کے اعمال میں کمی ہو, کیونکہ اولاد کے کچھ کام یا بعد میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال میں کمی کا باعث بنتی ہے, کچھ برے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی نیکیوں میں کمی کر دیتے ہیں, تو وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہوتی ہے. اور قیامت کے دن تو ہوگا ہی, وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. تو یہ روح جو ہے اگرچہ انویزیبل ہے, لیکن اس کی وجہ سے جسم میں طاقت ہے, اور اس کی وجہ سے ہی انسان نیک اور بد بنتا ہے. کیسے؟ جب انسان اپنی روح پر کام کرتا ہے یا روح کو اگنور کر دیتا ہے. فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ وَمَكَّنَهُ, تو اس کے رب نے اس کو الہام کیا اور اس کو ٹھکانہ دیا. وَعَرَّفَهُ وَأَرْشَدَهُ, اور اس کو پہچان کرائی اور اس کی رہنمائی کی. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رُسُلَهُ, اور اس کی طرف اپنے رسول بھیجے. وَأَنزَلَ عَلَيْهِ كُتُبَهُ, اور اس پر اپنی کتابیں نازل کی. لِاسْتِخْرَاجِ تِلْكَ الْقُوَّةِ الَّتِي أَهَلَّهُ بِهَا لِكَمَالِهِ إِلَى الْفِعْلِ, لِاسْتِخْرَاج نکالنے کے لیے, تِلْكَ الْقُوَّةِ وہ قوت, وہ پوٹینشل باہر لانے کے لیے, الَّتِي جس نے, أَهَلَّهُ اس کو اہل بنایا, بہا اس کا, لِکَمَالِهِ إِلَى الْفِعْلِ اس کے کمال کے لیے اس کام کی طرف, یعنی اس کام کے ذریعے اسے کمال تک پہنچایا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری اس قوت کو باہر لانے کے لیے کیا کیا کیا؟ الہمہ ربہ ومکنہ وعرفہ وارشدہ وارسل الیہ رسلہ وانزل علیہ کتبہ. تو روح کی بالیدگی کے لیے, روح کی نرشمنٹ کے لیے, روح کی غذا کے لیے, روح کے بہترین طریقے پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا رسل اور کتب کے ساتھ مضبوط تعلق ہو, اور پھر ان کے ذریعے اپنے رب کی پہچان ہو اور رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو. جس انسان کا جتنا زیادہ بہترین تعلق ہوگا ان چیزوں کے ساتھ, اس کی روح اتنی ہی سرشار ہوگی, اور انسان پھر اپنے کمپلیشن کی طرف جائے, کمال کی طرف جائے گا. کمال سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی, جیسے اردو میں ہم کمال بولتے ہیں, بڑے کمال کی چیز, بالکل 100% پرفیکشن, اس معنی میں نہیں. کمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر صرف جسم پہ کام کرتا ہے, روح پہ نہیں کرتا, تو امپرفیکٹ ہوتا ہے, یعنی کامل نہیں ہوتا, اس کی تکمیل نہیں ہوتی, اس کی پوری صلاحیتیں باہر نہیں آتی, وہ اپنا پورا مقصد زندگی فلفل نہیں کرتا, وہ اپنی زندگی کے ایم کو نہیں پہنچتا. یعنی اس کو بسایا, اس کو جگہ دی, ٹھکانہ دیا, مکان دیا, اس کے کام کرنے کی پھر طاقت بھی بخشی, یعنی صرف الہام نہیں کر دیا بلکہ اس کو کام کے قابل بھی بنایا. فالنفس قابلۃ للفجور, جو نفس ہوتا ہے نا, روح, یہ فجور کو بھی قبول کرتا ہے, والتقوی, اور تقوی کو بھی, یعنی وہ دونوں چیزیں ابزارب کرتی ہے, اچھا برا دونوں. لحکمت الابتلاء, کیوں اچھا برا دونوں قبول کر لیتی ہے؟ آزمائش کی حکمت کے تحت, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہے, اس لیے اس کے اندر دونوں چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہمارا نفس یا ہماری روح جو ہے وہ صرف اچھا تو لے اور جو اچھا نہیں وہ نہ لے, وہ دونوں طرح کے حالات سے متاثر ہوتی ہے. جی سر, جیسے آپ نے بتایا کہ جسم میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا, بیلنس کر دیا, ایسے ہی ہماری روح میں فجور اور اس کو بیلنس کر دیا. جی ہاں, اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے نا, کوئی اچھی بات آپ کو کہتا ہے
تو آپ اس کو محسوس کرتے ہیں. کوئی آپ کو تکلیف دہ بات کرتا ہے, ہرٹ کرتا ہے, تو آپ وہ بھی محسوس کرتے ہیں. ضروری نہیں کوئی فزیکلی آپ کو ہرٹ کرے, فزیکلی بھی کرے تو اس کا اثر بھی روح پہ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بائی ورڈز الفاظ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا اثر روح پہ پہلے جاتا ہے اور جسم پہ بعد میں آتا ہے. کبھی جسم سامنے ہوتا ہے, اس کے اوپر آنے والے اثرات روح کو متاثر کرتے ہیں, اور کبھی روح کے اوپر آنے والے اثرات جو ہیں وہ جسم کو متاثر کرتے ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان زندہ ہے اس دنیا میں. ثم خص اللہ سبحانہ بالفلاح من زکاها فنماها وعلاها بطاعة اللہ فذلك المتقی ثم حکم بالشقاء على من دساها فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور فذلك الشقی. پھر خاص کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح کے ساتھ اس کو جس نے اس کا تزکیہ کیا. کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. فنماها, پھر نشو نما دی, تزکیہ کے اندر ہی نمو بھی آتا ہے. وعلاها, اور اس کو ریز کیا, بلند کیا. بطاعت اللہ, اللہ کی اطاعت کے ساتھ. فذلک المتقی, تو یہ شخص متقی کہلاتا ہے جو یہ سب کرتا ہے, اپنی روح کو تقویت دیتا ہے, نشو نما دیتا ہے, پاک کرتا ہے. ثم حکم بالشقاء, پھر اس نے حکم لگایا بدبختی کا, علی من دساها, اس پر جس نے اس کو دبا دیا. فاخفاها, پھر اسے چھپا دیا. وحقرها, اور اس کو چھوٹا کیا, حقیر کیا. وصغرها, اور اسے چھوٹا کر دیا, یعنی اسے اہمیت نہ دی. وقمعها, اور اس کو دبا دیا. قمع کا مطلب ریپریس کرنا. بالفجور, گناہوں کے ساتھ. فذلک الشقی, تو یہ شخص بدبخت ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے. فالطاعۃ والبر تکبر النفس وتعزها وتعلیها حتى تصير اشرف شیء واکبرہ وازکاہ واعلاہ. فالطاعۃ, تو اطاعت, فرما برداری. والبر, اور نیکی. تکبر النفس, نفس کو بڑا کرتی ہے, یعنی روح کی بالیدگی کا سامان کرتی. وتعزها, اور اس کو اسٹرینتھن کرتی, مضبوط کرتی. وتعلیها, اور اس کو بلندی دیتی ہے, بلند کرتی, ریز کرتی. حتی تصیر, یہاں تک کہ وہ ہو جاتی ہے, اشرف شیء, سب سے معزز چیز. واکبرہ, اور سب سے بڑی. وازکاہ, اور سب سے پاکیزہ. واعلاہ, اور سب سے بلند. یعنی پھر اس انسان کی سیلف اسٹیم اور اس کے اندر کی قوت اور اس کا حوصلہ اور تقوی اور توکل اور ایمان اور ساری پازیٹیو خصوصیات جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتی چلی جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں, ان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, قوی ہو جاتا ہے, خواہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو. والمعصیۃ تذل النفس, گناہ نفس کو ذلت دیتا ہے, ذلیل کرتا ہے. وتصغرها, اس کو چھوٹا کرتا ہے. وتحقرها, اور اس کو حقیر کر دیتا ہے. یہاں تک کہ بعض گناہوں کی وجہ سے انسان کا اپنا نفس اس کے لیے حقیر ہو جاتا ہے, انسان اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے اندر اپنے آپ کو بہت چھوٹا سا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور سیلف اسٹیم بڑی لو ہوتی ہے اور آپ گلٹ ایک ہوتی ہے, حوصلہ آپ کا نہیں ہوتا, ڈپریشن آ جاتا ہے. اور ڈپریشن بھی کیا ہے, لفظی معنی ڈپریشن کا ہے گوئنگ ڈاؤن. ہم عام طور پہ کہتے بھی ہیں آج میں بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوں. تو بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کی طرف سے ہوتی, بعض اوقات کسی اور کی طرف سے ہوتی. کبھی کسی کے الفاظ اور کسی کا رویہ اور معاملہ آپ کو ڈاؤن کر دیتا ہے, اور کبھی آپ کا اپنا کوئی گناہ یا قصور یا زیادتی وہ آپ کو ڈاؤن کر دیتی ہے. لیکن یہ فیلنگ سب نے محسوس ضرور کی ہوگی کہ ایسا ہوتا ہے. اور یہی قرآن میں آتا ہے نا, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اسی لیے جب آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہو یا آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہو تو پھر علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر, اطاعت. قرآن شفا ہے, قرآن کی تلاوت بلند آواز کے ساتھ, حق تلاوتی ہی کے ساتھ.
فما اصغر النفس مثل معصیت اللہ، تو نہیں چھوٹا کیا نفس کو اللہ کی نافرمانی جیسی کسی چیز نے. یعنی اللہ کی نافرمانی سب سے بڑھ کر نفس کو چھوٹا کرتی. وما کبرها وشرفها ورفعها مثل طاعت اللہ، اور کوئی چیز بڑا نہیں کرتی، عزت نہیں دیتی، بلندی نہیں دیتی اللہ کی طاعت جیسی. اللہ کی اطاعت جو ہے وہ انسان کی نفس کو اونچا کرتی ہے. والبدن کالقالب، اور بدن تو مولڈ کی طرح ہے، ایک سانچے کی طرح ہے، ڈھانچے کی طرح ہے. بالنسبت للنفس، نفس کی نسبت یا نفس کے مقابلے میں. وہی تأخذ من بدنها صورتا تتمیز بها عن غیرها، وہ لے لیتا ہے اپنے بدن سے ایک صورت جو اسے ڈسٹنگوش کرتی ہے دوسرے سے. ویکتسب البدن الطیب والخبث من طیب النفس وخبثها، اور کماتا ہے بدن اچھا برا نفس کی اچھائی برائی سے. وتکتسب النفس الطیب الخبث من طیب البدن وخبثه، اور اسی طرح نفس بھی اچھائی برائی کس سے کماتا ہے؟ بدن کی اچھائی برائی سے. تو دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. وَلِهَذَا يُقَالُ لَهَا عِنْدَ مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ، اسی لیے بدن سے جدائی کے وقت کہا جاتا ہے ایتھا النفس الطیبۃ، اے پاکیزہ نفس، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو اور چلو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف. جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ٹھیک ہے، اب آپ کی باری، کچھ کہیے. وعلیکم السلام. میں آج کے لیکچر میں بولنے کی خیر وہ طاقت نہیں رہے نہ، مطلب وہ ڈر لگ رہا ہے اندر سے. تو خیر اینی ویز، تو وہ ایک چیز جو مجھے عمل کی بات جو سمجھ آئی آج کے لیکچر میں کہ ہمارا جو نفس ہے وہ اتنی جلدی ابزارب کرتا ہے برائی اور اچھائی کو، کہ میں ریلیٹ کر رہی تھی اس کو کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو نافرمانی کے کام ہیں ان کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. تو سمجھ یہی آ رہی ہے کہ نہ ہی گزرے، انسان کے روح کی ابزارپشن اتنی تیز ہے کہ آپ کو وہ اثرات مل جائیں گے، اور اس سے وہی کہ ہمیں اپنے آپ کو اس پہ بچانا ہے. بالکل، یعنی ماحول جو ہے نا اس کا سلیکٹ کرنا بعض اوقات ہمارے بس میں ہوتا ہے. اپنے دوست، اپنے ساتھی جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو پازیٹیو مائنڈیڈ ہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہے ان کی، خوش رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر بھی خوشی کے اثرات ہوں. اور اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو بہت ہی سڑیل قسم کے ہیں، تو اس کے بھی اثرات آپ کے اوپر ضرور پڑیں گے. ہر وقت کوئی نہ کوئی غم کی بات، کوئی نہ کوئی پریشانی کا قصہ. بھائی کس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ کسی کو بھی کھول کے دیکھو. کچھ لوگ ہیں وہ انہیں کو ہر وقت ہائی لائٹ کرتے رہتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو ایک طرف کور کر کے رکھتے ہیں اور باقی کام کرتے ہیں. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. Yesterday something strange happened, when I came home around 3 o'clock. A lady from my neighborhood, she rang the bell and she said she was from Hindu religion. She said, tomorrow is going to be Friday. I said, yes. She said, can you pray for my mom? I said, what happened to your mom? So she said she's going to have a surgery and she will be having a lot of pain. So she was crying and crying and crying. I said, okay, you can come inside. She said, no, I have a bad omen for you, so bad luck, so I don't want to come inside your house. I said, so I don't believe in such things. You can come inside, sister. So I saw your, kids playing outside. I normally talk. I know. I said, yeah, I know. I saw you talking with my kids, I know. So anyway, she came inside and she said, can I open some Hindu religious book? I want to read it before. I don't want to be a bad omen for you. I said, okay, you can read it for yourself. Okay. Then we started talking. I said, she said she's having a disease, which is a disorder, bipolar disease. I said, I don't have any idea about it. She said, you can Google it out. And she was an IT professional, and now she's on medical leave because of having some kind of, problems in her childhood and after her marriages. She said, my spirit is not corrupted, right? And when I'm passing from your house, so I heard something from my spirit that I should go and visit that lady. I said, okay. So finally, I was, when she was saying something and I was, praying for myself also. When my daughter came, I said, say salam to auntie. And she was from some Muslim country also. She was raised there too. And inshallah, she's agreed she's going to come and visit mosque. Inshallah. Sure. So I gave her a translation of Quran. And she opened the Quran and she said, I want to pick some verse for myself.
she can read Arabic. So she read it and she said, there was a verse in the Quran, when the trees will be, the qalam and the ocean will be the, the ink for you. So I like this. And then I talked to her. She said, okay, I'll visit mosque. So سزا جیسے آپ نے بتایا کہ روح کے کبھی کبھی برے اثرات جسم پہ پڑتے ہیں اور جسم کے برے اثرات روح تک جاتے ہیں. اسی لیے گندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جتنی گندگی ہوتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے, اور جیسے روح کے اوپر شیطانی وسوسے ہوں تو وہ پھر جسم بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور حزن کا شکار ہو جاتا ہے. آپ پھر نماز وغیرہ کا دل نہیں کرتے, جسم کے لیے وہ بھاری ہو جاتی. جیسے آپ نے کہا کہ کسی لوگوں کے رویے یا ان کی باتیں یا ان کی حرکات جو ہیں آپ کی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور روح پھر مجروح بھی, مطلب اتنی زیادہ تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم روح کو کس طریقے سے پھر اس کا علاج کیا جائے؟ جیسے آپ نے کہا ذکر و فلسفہ, اینٹیڈوٹ کیا جائے, یا زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کا کیا یہ وہ, لیکن سم ٹائم یو ڈونٹ ریئلی. جب آپ ایک لیول پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر وہ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ واپس جاتی ہیں, ان کو جگہ نہیں ملتی. یعنی جتنی مضبوطی اندر ہوتی ہے, مثلا آپ دیکھیے کسی بھی نرم سطح پر کوئی چیز آ کے لگے گی تو اس کے اندر چلی جائے گی, لیکن اگر کسی پتھر پہ یا کسی سخت چیز پر جا کے لگے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی, وہ پیچھے ہٹ جائے گی. تو اسی طرح اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے اور آپ ایک مضبوط ہمت ارادے کے مالک ہیں تو لوگوں کی باتیں آئیں گی اور واپس چلی جائیں گی. یعنی اس سے پہلے کہ وہ جسم کو اثر انداز کریں, ہم پہلے اپنی روح کو اسٹرانگ کر لیں. اپنے کو مضبوط کرنے کی ضرورت, اندر کمزوری. ایگزیکٹلی. تو استاذہ یہی ابتدا انہوں نے کر دی جو سوال تھا, کہ اب اس میں یہ آپ نے فرمایا کہ کبھی کسی کا رویہ کبھی اپنا گناہ, یہ ہمیں مشکل میں مبتلا کرتا ہے. تو اس سے ہم نے یہ سیکھا آج کہ ہم اگر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, سبھی ہوتے ہیں, تو ہم صحبت اچھی پکڑیں, اپنی پکڑ لیں, تو ان کے رویے سے بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. صالحین کی صحبت میں ہم اچھے سیکھیں گے اور گناہ کم ہو جائیں گے ہمارے. یہ علاج ہوگا, اور قرآن کا علاج بھی صالحین سے ملے گا انشاءاللہ. کامیابی اسی کے لیے, یعنی تزکیے کا یہ عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہ بائی نیچر غلط نہیں بنائی ہے, لیکن ہر چیز اس کا یوز اس کو برا یا اچھا کرتا ہے. جیسے نفس کی ایگزامپل ہے, یا کوئی بھی اور چیز جو ہمارے ارد گرد تخلیقات ہیں کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. تو میں کمپیئر کرتی, جو ورڈز ہیں نا, یہ فسوا کا عدلک, اور دونوں روح اور جسم کو اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے درست بھی بنایا, پھر ان کو برابر بھی بنایا. تو دونوں کا کمپیریزن اس طرح میں کر کے دیکھ رہی تھی کہ جیسے جسم ہے نا, تو تخلیق اس کی اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پہ کی, اور پھر اس میں بیلنس یہ کریٹ کیا کہ جیسے جسم اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک امیونٹی ہوتی ہے جو اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور پھر اگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو باہر سے کچھ میڈیسن یا کچھ اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی فسوا کا وہ بنایا, اور جب اس میں بھی ہے ایک ہیلنگ کیپیسٹی, ضمیر ہے نا کہ وہ اس کو ہیل کرتی ہے جب وہ بیمار ہو جاتی ہے, اور پھر اگر وہ لمٹ کراس کر جائے تو پھر باہر سے شفا کی ضرورت پڑتی ہے, اس چیز کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے اور دعاؤں کے ذریعے ہوتی ہے. تو اور پھر کنٹیجیس بھی, جیسے جسم کنٹیجیس لے لیتے نا, کچھ ڈیزیز آس پاس ہوتی ہیں اسے لے لیتا ہے کانٹیکٹ سے. اسی طرح روح کا بھی جیسے بتایا نا کہ وہ بھی تو ایسے ہی پاس جو ہے لوگوں سے تقوی ڈرائیو کرتی ہے اور اپنی ماحول کا اثر لیتی ہے, غذا لیتی ہے. تو دونوں کو اس لیول کا کمپیریزن اور فسوا کا عدلک جو دونوں میں بیان کیا, باقی اس میں غور و فکر کے قابل ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں. السلام علیکم استاد. کہ الہدا جیسی جگہ پہ جو ماحول ہے, جیسے استاد ملے ہمیں اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم لوگ آج یہاں پہنچے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ بھی ایسے کام کر سکیں کہ ہمارے آگے جو ہمارے طالبات ہیں وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں. استاذہ بعض جو اسٹاف ہوتا ہے نا, وہ مطلب ان کو گھر والوں کے لیے ایسی دعا کرتے نہیں دیکھا جیسے وہ اپنے طالبات کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں, تہجد اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں. اور جب نیا کورس آنے والا ہوتا ہے اسپیشلی اس وقت جو استاد ہوتے ہیں ان کو بہت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بچے ہمارے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں, اور بہت دعا کرتے ہیں. اور استاذہ جو والدین کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا, کہ جب والدین کے 5, 6, 7 بچے ہوتے ہیں تو ان کو سنبھال لیتے ہیں, لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہی جو 5, 6 بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو نہیں سنبھالتے ہیں, مل کے بھی نہیں سنبھال پاتے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ وہ توفیق کی بات ہو رہی تھی نا, تو توفیق کے بارے میں یہ تھا کہ بعض دفعہ ہم چاہتے ہوتے ہیں کسی چیز کو کرنا, کسی اچھی عادت کو اپنانا, لیکن ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہوتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سچائی میں کمی ہوتی ہے, یا پھر
ہاف ہارٹیڈ، یعنی ادھر بھی ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. کبھی ہمارا کوئی گناہ رکاوٹ ہوتا ہے تو انسان کو پھر استغفار کثرت سے کرنی چاہیے. جو ہمارے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں یا کوئی اہلیت ہوتی ہے تو ہم اسے غلط بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے صحیح بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو استاد کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن بعض دفعہ اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی استاد کے حوالے نہیں کرتے ہیں. جو بات نہیں مانتا پھر فائدہ نہیں اٹھاتا. استاد کی ایک ہی بات سب کے لیے ہوتی ہے، کوئی اس کو بہت قیمتی سمجھتا ہے اور کوئی اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے اور کوئی ایک سے بھی نہیں سنتا. اسی طرح بخاری کی ایگزامپل، ان کے استاد سب شاگردوں سے کی تھی لیکن انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا تھا. جی امام بخاری نے تو ایسے ہی کیا تھا نا. ان کے استاد اسحاق ابن راہویہ نے کہا کہ کاش کوئی ایسا ہو جو ان ساری احادیث کو صحیح طور پہ جمع کر دے. تو باقیوں نے تو نہیں سنا، امام بخاری نے سن کے عہد کر لیا پکا کہ یہ کام میں کروں گا، اور اللہ نے ان سے کروا لیا. دیکھیے کسی کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ میں کسی بھی کام کے ارادے میں کتنی سچی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی اخلاص کو دیکھتا ہے، سچائی کو دیکھتا ہے کہ کون واقعی سچا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی گواہی بھی دیتا ہے نا قرآن مجید میں، نہیں سورۃ الاحزاب میں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ اپنا عہد پورا کر گئے اور کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملتا ہے اپنے جان قربان کرنے کا اپنے دین کے راستے میں. بعض دفعہ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے استاد کا نام باقی رکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. جی ہاں، اور یہ جس میں آتا ہے نا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ جو سچے دل سے شہادت کی تمنا رکھتے ہیں تو چاہے بستر پر ان کی موت آئے ان کو مقام شہیدوں والا ہی مل جاتا ہے. تو کس بنا پر؟ ان کی سچائی کی بنا پر. جی آزمائش کیسے ہے؟ ہمارا جو نفس ہے وہ اس طرح کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دے دیے ہیں، ان میں جو چوز کرنا ہے وہ ہماری آزمائش ہے. جی ہاں، اصل میں جو اختیار ہے وہاں پہ ہمارا چوز کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے. جی ہاں، ہم کیا چاہتے ہیں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I was just saying the potential that a human has. So I know like Allah shared with us that Dr. Abdul Rahman Al-Sulaiti, he was in McGill University and he was a gastroenterologist and he was specialist. But he left everything because for the deen of Allah, imagine he went to 29 countries of Africa. And how many people were converted to Islam? Like 11 million. MashaAllah. One person, 11 million. And then how many masajid he opened, the universities, and the institutes, and so many things. I was thinking about this thing. And like you said that person who dies and the ruh meets that good. So like I listened from your lecture again that there was there were two scholars and one died and he wanted to see his friend in the dream. So he saw him in the dream and he asked what happened. So he said, still my fate is not been decided. So he said, why? So he said, just one day I said that why did it rain today? SubhanAllah. میں سوچتی ہوں فوڈ دفعہ لیتے ہیں اس طرح ہماری روح کو بار بار ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں، وہ اس کے جو غذات اس کے ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو بہت بار ریپیٹ کیا، اور یہاں پہ جو ایگزامپل ہے کہ 2 سورتوں کی آیات ہیں اور دونوں بالکل سیم آلموسٹ سیم ورڈنگ بھی ہے، تو بار بار ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جس طرح قرآن پاک میں گیون بھی ہے. جی ہاں، دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے لازم سمجھتے. آپ خود سوچئے کہ پھر روح کو کتنی دفعہ کھلانے کی ضرورت ہے. چلیے آگے چلیں تاکہ ہم اپنا لیسن پورا کر لیں. آگے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک آ رہا ہے. والارواح جنود مجندۃ وانواع مختلفۃ كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. روحیں لشکر ہیں اکٹھے کیے ہوئے. مجندہ کا مطلب ریکروٹیڈ یا ایک جگہ جمع، مجتمع. وانواع مختلفہ، اور مختلف اقسام کے ہیں. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، کہ روحیں لشکر ہیں یعنی مجموعے ہیں، گروپس ہیں. مجندہ مجمع یعنی اکٹھے کیے ہوئے، ایک ہی جگہ پر رہنے والے، ایک چیز پہ اکٹھے ہونے والے. فما تعارف منها، تو جو متعارف ہو گئے ان میں سے، یعنی اس گروپ میں آپس میں، ائتلف ان میں محبت ہو گئی. وما تناکرا،
اور جو نہ پہچانے منہا ان میں سے ایک دوسرے کو اختلافا تو ان میں اختلاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے ساری روحوں کو پیدا کیا, ان کی پشت سے نکالا, اور وہ گروہوں کی شکل میں بٹ گئے, مجموعے بن گئے ان کے. تو جو روحیں وہاں ایک دوسرے کو پہچان گئیں تو ان میں آپس میں محبت ہو گئی. تو دنیا میں آ کر بھی وہ کہیں سے کہیں بھی ہو تو ان کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے. اور دوسری قسم کی جو ہے وہ جنہوں نے یعنی ایک گروپ کے لوگوں نے دوسروں کو نہیں جانا تو وہ ایک دوسرے سے اجنبی رہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مسجد میں جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک مجموعہ ہے, تو وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان میں آپس میں محبت ہوتی, وہ بھی اللہ کے نام پہ مل رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں الہدا میں, تو جو یہاں کا مجموعہ ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. اب بعض اوقات دوسری جگہ کے لوگ وہ بھی بہت اچھے ہیں لیکن ان سے ہمارا کوئی تعارف ہی نہیں ہے, تو جب تعارف ہی نہیں ہے تو پھر کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, کوئی محبت بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں لیکن روح کا تعلق نہیں ہوتا ان سے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں لیکن ان سے روح کا بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو وہاں مجموعہ ضروری نہیں وہ سارا اکٹھا ہی زمین پہ ایک ہی وقت میں اترے, کوئی ان میں سے پہلے آ گیا کوئی بعد میں آ گیا. اور جب جس کے حالات پتہ چلے اس کی طرف وہ راغب ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں جیسے صحابہ میں بہت سی پرسنالٹیز ہیں لیکن ہر ایک کی اپنی ایک کوئی زیادہ فیوریٹ, یہ نہیں میں کہتی باقی فیوریٹ نہیں, کوئی زیادہ فیوریٹ ہوتی. ان کے بارے میں پڑھتے جاتے تو جسم میں کوئی ہلچل ہی مچ جاتی ہے کہ ہم بھی کچھ کر لیں. ان کی کچھ خاص کوالٹیز ہمیں بہت امپریس کرتی. حالانکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے امت میں, بہت خوبیاں اور کوالٹیز, لیکن کچھ لوگوں کو حضرت عمر کی پرسنالٹی زیادہ انسپائر کرتی, کچھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ جو غنی کا لفظ ہے نا اصل میں کسی حدیث میں نہیں ہے, یعنی غنی جو لقب ہے یا فاروق اعظم, فاروق لقب ہے حضرت عمر کا, اعظم خود سے بعد میں لگا دیا گیا. اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو غنی لگتا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, بعد میں لوگوں نے ان کے ساتھ نام کے لگا دیا. anyway, تو مختلف لوگوں کو مختلف طرح کے لوگ پسند آتے ہیں. دوستی میں بھی آپ دیکھیں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا, تو آپ ملتے بہت سے لوگوں سے لیکن سب کلک نہیں کرتے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی انسان سے ملتے تو یوں لگتا پتہ نہیں کب سے آپ جانتے ہیں ان کو, سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ 40 سال بھی رہ کے لگتا ہے کہ اجنبی ہیں, کوئی تعلق نہیں ہے روحانی آپس میں. عجیب بات ہے. تو اس کی روٹ کاز کیا, وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بتا دی گئی ہے کہ جو وہاں ملاقات کر کے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اور جو وہاں ایک دوسرے سے نہیں ملے وہ یہاں آ کے بھی ان سے ڈسٹینس پر ہوتے ہیں. اچھا, ایسے لوگ مرنے کے بعد عالم الارواح میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے انتظار میں ہوتے, اچھا فلانا آ گیا فلاں آ گیا. اور کچھ لوگوں سے وہ محبت کرتے تھے لیکن وہ وہاں پہنچتے نہیں ہیں, عالم الارواح میں اکٹھے نہیں ہو سکتے, وہ دوسری طرف چلے جاتے. جی ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ایج ڈفرنس ہے لیکن کیسی محبت ہے. حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسی محبت ہے, لیکن ایک عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا لیکن اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں ہاتھ لگائیں, ختم ہو گئی بات. تو حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے, روح نہیں ملی. تو یہ روحوں کے تعلق بھی عجیب تعلق ہیں, یعنی جن کو انسان بعض اوقات لفظوں میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. تو الارواح جنود مجندۃ. اچھا, اس کے بارے میں ایک مسند ابی یعلا میں ایک روایت آتی ہے کہ مکہ میں ایک عورت تھی جو بہت مزاحہ تھی, یعنی بس ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات کرتی رہتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت کچھ نہ کچھ لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں یا جوکس کریک کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ کچھ, بس ان کو ہنسانے سے بہت دلچسپی ہوتی ہے, ہنسنے اور ہنسانے سے. تو جب وہ مدینہ میں آئی ہجرت کر کے تو وہ ایک ایسی عورت کے پاس آ کے ٹھہری جو اسی طرح کی تھی, وہ بھی ہنسنے ہنسانے والی تھی. ان کی بڑی دوستی ہو گئی, اور اس کا ذکر آتا ہے باقاعدہ حدیث میں. امرہ بنت عبد الرحمن روایت کرتی ہیں. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے, ایک اسکول سے دوسرے میں, ایک کالج سے, تو اپنے جیسا گروپ مل جاتا ہے. اگر اپنا کالج کا زمانہ آپ یاد کریں تو گروپس ہوتے تھے نا, کوئی کچھ طرح کے لوگوں کا, جو شرارتی قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے, کوئی ذرا سنجیدہ قسم کے ایک طرف کو, تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے, ہر کوئی اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کرتا ہے. جی, اگر ہماری کسی سے نہیں بنتی تو
اس کے بارے میں ضروری نہیں کہ دونوں کے برے انسان ہیں اس لیے نہیں بنتی، یہ نہیں بات ہوتی. دونوں اچھے ہو سکتے ہیں لیکن سم ہاؤ نہیں بنتی. اچھا، لیکن یہاں ایک بات ہے فکر کی، اگر کوئی شخص ہے نیک ہے، مثلا کوئی صحابی ہیں، کوئی عالم ہے علماء امت میں سے جو موجودہ دور کے، ان کا معاملہ تو جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی موت کس چیز پر آتی ہے. اللہ سب کو ایمان پہ قائم رکھے، لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر جو پچھلے زمانے کے لوگ گزر چکے ہیں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جن نے زندگی میں بڑے بڑے کام کیے، جن کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، اگر ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ضد ہے، کوئی بغض ہے، تو اس پر انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا خرابی ہے کہ مجھے ایک نیک انسان سے محبت نہیں. جیسے پیغمبر ہیں تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت، قرآن کی محبت. قرآن پڑھتے ہوئے کون سی ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہوں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا. مثلا تعدد ازواج کی آیت ہے، کئی لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگ اس کے بارے میں من مانے قسم کے فتوے دینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہیومن نیچر ہے. کوئی چیز ہمیں ہو سکتا ہے کہ پریشان کرتی ہو، کوئی حکم یا حجاب کا حکم ہے، ہم کیسے کریں گے، کیا ہوگا، وہ اپنی کمزوری نظر آتی، لیکن ہمیں اللہ کے حکم میں کبھی نہیں نظر آتی. اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر ہمیں اس پر اعتراض ہے نا کہ اللہ نے کیوں کیا، وائی اٹ رین ٹوڈے، یہ چیز پکڑ والی ہے. پھر ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ کی حکمت پہ شک کریں یا اللہ کی حکمت پر اعتراض کریں. یہ حکم دیا کیوں اس نے، لما کتبت علینا القتال، وہ آتا ہے نا قرآن. اللہ کا فیصلہ، اللہ حکمت خوب جانتا ہے، جو چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے روکے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کوئی چیز تمہیں سخت ناپسند ہو سے، مگر وہی تمہارا علاج ہو سکتا ہے. تمہیں نہیں اس کی حکمت پتہ. ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، لیکن اللہ ہر ویکنیس سے پاک ہے. اس کی کتاب ہر ویکنیس سے پاک ہے، اس کا رسول ہر ویکنیس سے پاک ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ اس نے جو کچھ ہمیں حکم دیا یا جو کچھ کہا، وہ ما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہشات پر مبنی کوئی بات نہیں کی. حق کہا، ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو کہا حق سچ ہے. تو ہمیں ان پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہاں اگر ہمارے دل میں کوئی تنگی ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، والی کیفیت ہونی چاہیے. اللہ سے تسلیم خام. اسی طرح تقدیر، اللہ تو نے میری تقدیر میں کیوں لکھا، میرے لیے تو یہ بہت مشکل ہے. نو، یو ڈونٹ نو تمہارے لیے کیا اچھا کیا نہیں اچھا. We can't blame Allah subhanahu wa ta'ala. We shouldn't blame him for anything. اس میں بھی خیر ہوگی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ناپسند بھی ہو، ناگوار بھی ہو، کوئی بیماری، کوئی کسی کی فوتگی، کوئی حالات کی پریشانی، وہی کہتا رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا. وہی نہیں کہتا مجھے تو نے صرف لڑکیاں ہی کیوں دی، یا تو نے مجھے صرف لڑکے ہی کیوں دیے، یا مجھے بیمار بچہ کیوں دیا. کہتا رضیت باللہ. ٹھیک ہے، تکلیف تنگی انسان محسوس کرتا ہے ناخوشگوار حالات سے، لیکن اعتراض نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا وہ اپنے رب سے. تو رضا بالقدر جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد انسان کی کوشش، خیر پانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ روحیں جو تھی وہ گروہوں کی شکل میں تھی، آپس میں جن کا تعارف ہو گیا، انٹروڈکشن ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، وہ دنیا میں بھی آ کے ہو جاتی ہے، چاہے وہ کہیں سے کہیں بیٹھے ہوں. آج تو پھر گلوبل ولیج بن گئی دنیا، تو اس میں اور بھی زیادہ دور پار کے لوگ کہاں سے تعلق اور دوستیاں جوڑ رہے ہیں. بعض کو زبانیں بھی نہیں آتی، کلچر بھی فرق ہے اور بہت دوستی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات قریب کے لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں بھاتے. وَتَمَيُّزِ الرُّوحِ عَنِ الرُّوحِ بِصِفَاتِهَا اعظم من تمیز البدن عن البدن بصفاته. ٹھیک ہے. اور روح ڈسٹنگوشڈ ہونا، عن الروح دوسری روح سے، بصفاتها اپنی صفات کی بنا پر، اعظم زیادہ بڑا،
من تمیز البدن عن البدن بصفاته، جسم کا جسم سے الگ ہونا اس کی صفات کی بنا پر. یعنی کوئی کالا ہو سکتا ہے، کوئی گورا ہو سکتا ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ فرق معمولی ہے، بس رنگ کا ہی فرق ہے نا، ہے فرق. لیکن ایک روح دوسری روح سے جو مختلف ہے اپنی خاص صفات کی بنا پر، اچھی صفات یا بری صفات کی بنا پر، وہ فرق بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ اس پر انسان کے انجام کا انحصار ہے. کسی کے کالے گورے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ کس کی روح کتنی بہترین صفات رکھتی ہے، روح کی تربیت اور تزکیہ کس نے کتنا کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، کیئرنگ اینڈ لونگ ہوتے ہیں، چاہے وہ معمولی صورت کے آپ کو انتہائی عزیز ہو سکتے ہیں. اور کوئی شخص بظاہر کتنا بھی دنیاوی اسٹیٹس میں بلندی رکھتا ہو، لیکن اگر اس کے اخلاق اور مینرز اچھے نہیں ہیں، اس کو بولنے کا، اس کے معاملہ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں، آپ کو پسند نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے آپ کسی مجبوری کے تحت اس کے آگے اثر کر دیں، لیکن آپ دل سے اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس کی روح میں خباثت ہے، خبث ہے، بری عادتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. آپ دیکھیے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس بیٹھ کے آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ ہلکے ہو کر اٹھتے، اور کہیں بیٹھ کر آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور آپ بوجھل ہو کے اٹھتے ہیں. بہت بڑا فرق ہوتا ہے. صحبت، کیوں صحبت کا اثر ہے تو سبھی انسان، سبھی کے اپنے اپنے نقش و نگار ہیں، لیکن یہ صحبت کا اثر کس بنا پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ روح کی بنا پر، صفات الروح کی بنا پر عظمت ہوتی ہے انسان کی. فالمؤمن والکافر قد یتشابہان کثیرا، مومن اور کافر بظاہر ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہو سکتے ہیں، یعنی شکل و صورت میں. وبین روحیہما اعظم التباین، ان دونوں کی روحوں میں بہت بڑی دوری ہوتی ہے. وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے. ایک سوچ رہا ہے کہ بیڈ اومن ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ایمان کا فرق ہے نا، اس نے سوچ ہی بدل دی. ایک شخص جس چیز کو اپنے لیے ایک بہت مصیبت سمجھے ہوئے، دوسرا کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تباین کا معنی ہے فرق. وقل ان ترى بدنا قبیحا، اور کم ہی تم دیکھو گے کوئی بدصورت جسم، الا وجدتہ، مگر تم پاؤ گے اس کو، مرکبن سواری، علی نفس، ایسے نفس پر، تشاکلہ، جو اس سے مشابہ ہوگا. یعنی جیسا جسم ویسا ہی نفس، یعنی جسم جو ہے وہ نفس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. جسم کے اوپر جو بدصورتی ہوتی ہے وہ دراصل انسان کے نفس کی عکاسی کرتی ہے. وقل ان ترى آفة فی بدن، اور کم ہی تم دیکھو گے جسم میں کوئی آفت، یعنی کوئی ناپسندیدہ چیز، الا وفی روح صاحبہ آفة تناسبها، مگر یہ کہ اس کے صاحب یعنی اس جسم والے کی روح جو ہے اس میں بھی اسی مناسبت سے کوئی نہ کوئی آفت ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے بڑے سخت ہوتے ہیں، تو وہ سختی دراصل ان کے اندر ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے بڑے نرم ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں ان کے دل کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نفس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روح کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں بچے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب تیمی بالکل چھوٹی سی 6 months کی ہوگی، ایسے دودھ پیتی چھوٹی سی بچی تھی، تو ہمارے نیبرز تھے، اوپر رہتے تھے وہ لوگ. تو وہ نیبر جو تھی بہت نیک خاتون تھی، بہت ہی ہمبل اور بہت ہی نیک خاتون. وہ اس سے بھی بہت پیار کرتی تھی، تو اکثر آتی ہیں اور اس کو اٹھا لیتی ہیں. تو ایک دن کہتی میں تھوڑی دیر اپنے گھر لے جاؤں. میں نے کہا اچھا چلو لے جاؤ. اچھا جو ہی یہ لے کر گئی تو ان کے ہسبینڈ جو تھے ڈرنک کرتے تھے، کہتے یہ دیکھا اور رونا شروع کر دیا، اور چپ ہی نہ کرے، چپ ہی نہ کرے. کہتی واپس ہی لے آئے. کہتے حالانکہ وہ جب آتی تھی اٹھاتی تھی خوش باش، لیکن جو ہی لے کے گئی تو کہتے کیا ہے، انہوں تو کچھ بھی نہیں کیا، تو پیار سے ہی دیکھا ہی گیا، لیکن وہ برداشت ہی نہیں ہوا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ دیکھیں گے کہ بچے کسی کے پاس جا کے خوش ہوتے ہیں اور کسی کے پاس جا دونوں ہی اجنبی ہوتے ہیں. تو وہ بچہ ایک کے پاس خوش ہو رہا ہے دوسرے سے نہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں.
تو ابھی تک اس کی تو سینسز ہی ڈیولپ نہیں ہوئی. لیکن کون محسوس کر رہا ہے؟ جسم کی آنکھیں اور کان نہیں ڈیولپ ہوئے، مگر اندر کی جو روح ہے اس کے اندر پہچان تو اللہ نے شروع میں ہی الہام کر دیا نا کہ کس کے پاس جا کے خوش ہونا ہے اور کس کے پاس جا کے نہیں. اور ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات کہ کسی کی اچھائی برائی کی وجہ سے، بعض اوقات مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے بھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں بچوں کو اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں، وہ پیار سے شاید نہیں دیکھتے یہ کیا ہوتا ہے، بچے ان کے پاس جانا نہیں چاہتے. اور کچھ لوگ ہر بچے کو مانوس کر لیتے ہیں. میں ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جو ماشاءاللہ اتنے اچھے سے کسی کے بھی بچے کو بھی سیٹل کر لیتی. وہ ماں نہیں سیٹل کر پاتی، وہ اٹھائیں تو بچہ سو جاتا ہے ان کی گود میں. تو شاید ان کا جو بچوں کے لیے لو ہے یا بچوں کے لیے جو کیئر ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی ماں کے اندر بھی نہ ہو، کہ اس کو بچے پسند نہیں یا بچوں کو پالنا اس کو مشکل کام لگتا ہے، تو وہ ایک بوجھ سمجھ کے پال رہی ہے اپنے بھی بچے کو. کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا، اٹھا کے پھینک رہی ہوتی ہیں بچوں کو اور کہتی مصیبت ہو بلائے جان ہو. پیار بھی کرتی ہے لیکن بوجھ ہی سب، ہر وقت الٹا سیدھی باتیں کرتی رہتی ہیں بچوں کو، برا بھلائی کہتی رہتی، احسان ہی جتاتی رہتی ہے. یہ بھی رویہ غلط ہے. جی پھر ہاں یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ بچے بھی ماں باپ سے پھر دور ہوتے، نہیں کیئر کرتے کہ جب یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ می. بچے اکثر یہ جملہ بولتے ہیں نا، واقعی ہم نہیں پیشنس رکھتے کہ بھائی ذرا سنے تو صحیح کیا کہتے ہیں. اب وہ پھر نا جب ذرا بڑے ہوتے ہیں نا پھر وہ ہمیں سنانا بھی کچھ نہیں چاہتے، بیکاز وی ڈو ناٹ پے اٹینشن، وی ڈو ناٹ لسن ٹو دیم، وی آر ناٹ اٹینٹیو ٹو دیم. یا ہم ان کی ہر بات پہ جھگڑنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں بھلے ان سے بات ہی نہ کرو، ایسے ہی ٹھیک ہے، کسی اور سے جا کے کرتے ہیں. جی دیوار حائل ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اور دوستوں سے باہر ادھر ادھر لوگوں سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ سے نہیں شیئر کرتے کچھ. بچے ماں باپ سے ان کی بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، حالانکہ خود بھی وہ نہیں اٹینشن پے کر رہے تھے. بابا بھی بات کر رہے تھے جی، لیکن ماں باپ سے ایکسپیکٹیشن کی بہت ہائی لیول. جی ہاں، کیونکہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں. بلیاں بھی اسی طرح سے فیل کرتی ہیں، جیسے بچے ہیں نا، بلیاں بھی نہیں جاتی ہر ایک کے پاس. اچھا بلیاں بھی ہر ایک کے پاس نہیں جاتی، سبحان اللہ. بیٹھ جائیں گے آپ کے پاس، اگر آپ کا دل بہت نرم ہے اس کے لیے، پیار سے آپ دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں. اور کچھ لوگ جو ڈرتے ہیں وہ ایسی ریز ہوتی ہے بلیاں بھی بھاگ جاتی ہیں. لوگ نیک ہوتے ہیں، چاہے ان کو ماحول کو ملے نہ ملے، اور بات کہ آپ کو اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے لیکن آپ ایگزیکٹلی وہ فرق اپنے ہی اندر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر دلچسپی نہیں ہے اچھا ہونے کی. اور زیادہ بلی اور بچے سے ایک بوڑھے کی بھی یہی بات ہے. جی ہاں، ہم بوڑھوں سے بڑی عمر کے لوگوں سے ٹریٹ کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. کسی کے ساتھ کہتے ہیں تو مجھے ہاتھ بھی نہ لگاؤ، بالکل ہاں، سختی سے پکڑ. یس یس. تو مطلب بڑی ایج کے لوگ بھی اسی طرح سے آپ کو، بالکل، حالانکہ ان کی سینسز ویسے کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو سب سمجھ آتا ہے، بہت پیار سے آپ کو ہاتھ لگا رہا ہے اور کتنی پیار سے آپ کو دیکھ رہا ہے. جو بھی بس ملی نہیں نا روحیں پھر آپس میں، دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں. آپ جتنا بھی اچھا کریں وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں. بالکل آپ پیار کر رہے ہیں اور وہ اور چڑ رہے ہیں. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. کیا کریں، بس وہ اصل میں روحیں آپس میں تناکر والی بات ہے نا، ایک دوسرے کا انکار ہے. تناکر کا لفظی معنی یہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بندہ وہ برائی ہے تو تب ہاں ضروری نہیں، کیونکہ وہ تالفہ تناکرہ کی بات ہے وہاں پر. ٹھیک، بعض اوقات اچھے برے کی وجہ سے اور بعض اوقات تعارف نہ ہونے کی وجہ سے. جی ہاں، یہی تو حدیث یہی بتا رہی ہے نا. فما تعارف منہا ائتلف، جن کا تعارف ہوا ان میں محبت ہوئی. وما تناکر منہا، جن میں انٹروڈکشن نہیں ہوا تناکر ہوا اختلف. وہ تعارف تو اپنے ہاتھ میں نہیں تھا یا ہم جی وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، جہاں بھی ہمیں جس گروہ میں رکھا گیا ہے کچھ اللہ کی مرضی. جی پھر یہ کیوں رکھا گیا تعارف اور تناکر؟ کیونکہ امتحان ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اگر یہ سب سے تعلق ہو جاتا تو صبر تو ضرورت ہی نہیں تھی، پھر صبر کا اجر کہاں ہوتا؟ پھر اس تناکر کی وجہ سے ہمیں صبر بھی تو بہت کرنا پڑتا ہے نا ایک دوسروں کے رویے پر. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں سچی بات بھی ایسے کرتے ہیں کہ کانٹوں سے بھری ہوئی، اور کچھ لوگ یعنی کڑوی بات بھی ایسی کوٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ نگل ہی جائیں گے، پی جائیں گے آپ. نرمی کا بہت فرق ہے. جی. وَقَلَّ أَن تَرَى شَكْلًا جَمِيلًا
اور کم ہی تم دیکھو گے خوبصورت شکل کو، وصورتن حسنتن اور عمدہ صورت، خوبصورت صورت، الا وجدت الروح المتعلقۃ بہ مناسبۃ لہ، مگر تم پاؤ گے کہ وہ روح جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اس کے لیے بہت مناسب ہے، حسنۃ مثلہ، اسی کی طرح خوبصورت ہے. یعنی انسانوں کے چہروں کی خوبصورتی کا انحصار ان کے اندر کی خوبصورتی پر ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کہتے ہیں نا چہرہ دل کا عکاس ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے ایکشنز، انسان کے جسچرز، انسان کے رویے اس کے باطن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان صرف ظاہر میں کتنا بھی خوبصورت بن جائے لیکن جب تک باطن خوبصورت نہ ہو حقیقی خوبصورتی اور اٹریکشن اس شخص میں نہیں آتی. یہاں پر ایک لڑکی آئی یعنی پاکستانی نہیں، پہلی دفعہ آئی، جب اٹھی ہے تو کہتی ہے کہ عورتوں کے آپ کا استاد کا پتہ نہیں ہے، شی از اے گڈ لسنر. آپ سارے کمنٹس دیتے ہیں اور سن رہی ہوتی ہیں. استاد میرا ایک سوال میں نے پڑھا تھا حضرت عائشہ کی ایج کے بارے میں، تو کوئی بچے ہیں یا اسٹوڈینٹ یونیورسٹی کے تو کہتے کہ ہمیں کہتے میں اکیلا مسلم اسٹوڈینٹ ہوں کلاس میں اور مجھے یہ سوال آیا میرے پروفیسر کی وجہ سے کہ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہے، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عائشہ کی چھوٹی میں کیوں شادی، سب باتیں ان کی ٹھیک، کیونکہ اعتراض کریں جو جی چاہتے. مجھے صرف یہ بتائیں کیا ان دونوں میں باہم اتفاق اور محبت تھی؟ ان کی بنی کہ نہیں بنی؟ حضرت عائشہ کو کوئی اعتراض تھا؟ تو میاں بیوی راضی. آپ کو کیا مشکل ہے؟ آپ کو کیا مشکل ہے؟ حضرت عائشہ کا ہے سیشن وہ آپ سنیں، آپ کو جواب ملے گا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ اللہ کا فیصلہ تھا، ان کے منہ بڑے بیٹے کے بیوی سے شادی کرنی کی، اسی طرح سے یہ بھی ایک فیصلہ. جی بالکل. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.